بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، بزنس کمیونیکیشن کا لیکچر نمبر 41 ہے۔ ہمارا یہ کوڈ اس میں 211 پلاٹ 321 ٹاپک ہے آج کا ہمارا ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کی اقسام، ٹائپس آف کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کی اقسام کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے سلائڈ پہ موجود ہے۔ نمبر 1 ہے انٹرنل کمیونیکیشن، اندرونی ابلاغ یا کمیونیکیشن۔ ایکسٹرنل کمیونیکیشن، بیرونی ابلاغ یا کمیونیکیشن۔ نمبر 3 پہ ہے اورل اور وربل کمیونیکیشن یعنی زبانی ابلاغ یا کمیونیکیشن۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے ریٹن کمیونیکیشن، تحریری ابلاغ یا کمیونیکیشن۔ اور 5ویں نمبر پر ہے کمیونیکیشن تھرو جیسٹرز یا اسے ہم نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، یعنی اشارات کے ذریعے ابلاغ یا کمیونیکیشن، یا اس کو غیر لفظی ابلاغ یا کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں۔ اب ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سلائڈ پہ دیکھیے اندرونی ابلاغ یا کمیونیکیشن یعنی انٹرنل کمیونیکیشن موجود ہے۔ تو مختلف کاروباری ادارے یا تو کوئی چیز مینوفیکچر کر کے بیچتے ہیں یا اشیاء خرید کر بیچتے ہیں، یعنی یا تو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں یا ٹریڈنگ کرتے ہیں، یا دونوں صورتوں میں ادارے میں موجود افراد، خواہ وہ اعلیٰ افسران ہوں یا ماتحت افراد، یعنی اعلیٰ اختیارات کے مالک ہوں یا کم اختیارات کے مالک ہوں، دونوں کے لیے معلومات کی وصولی اور ادائیگی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور مؤثر اندرونی کمیونیکیشن کے ذریعے ہی کاروبار کا پھیلاؤ اور مطلوبہ ترقی ممکن ہے۔ ایک ہی ادارہ یعنی ایک ہی آرگنائزیشن میں افسران اور ماتحتوں کے درمیان معلومات کے تبادلہ کو اندرونی کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں زبانی، تحریری یا تاثرات کے ذریعے پیغام کی ترسیل شامل ہے، یعنی خواہ زبانی پیغامات کی ترسیل ہو یا تحریری یا تاثرات کے ذریعے ترسیل ہو، اندرونی ترسیل ان تینوں طریقوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے اندرونی ابلاغ یا کمیونیکیشن کی موجود ہیں، سلائڈ پہ دیکھیے۔ پہلے نمبر پر ہے الفاظ کے ذریعے یا تاثرات کے ذریعے زبانی ریسیور تک پیغام کو پہنچانا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تحریری میموز یا خطوط کے ذریعے پیغام دینا۔ میموز کہتے ہیں یہ انٹرنل شارٹ لیٹر ہوتا ہے جو ایک ادارے کے اندرونی معاملات کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ شارٹ لیٹر کو انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے میمو کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے مختلف فارم پر کر کے اعلیٰ سطح سے نچلی سطح تک پیغام پہنچانا۔ نمبر 4 پہ ہے اندرونی ابلاغ کی مثالوں میں کارکردگی کے بارے میں یا کوئی اور رپورٹیں نچلی سطح سے اعلیٰ سطح تک پہنچانا۔ اور 5ویں نمبر پر اس کی مثال ہے مال منگوانے کے لیے ایک شعبہ سے دوسرے شعبہ میں رسیدیں وغیرہ بھیجنا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے بیرونی ابلاغ یا کمیونیکیشن یعنی ایکسٹرنل کمیونیکیشن۔ تو مختلف ادارے باہمی دلچسپی کے امور پر ایک دوسرے پر کیونکہ انحصار کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم کوئی چیز تیار کرتے ہیں، مینوفیکچر کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے پلانٹ کو چلانے کے لیے کسی ایسے ادارہ کی ضرورت ہوگی جو ہمیں خام مال مہیا کر سکے، اور پھر تیار شدہ مال کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، یعنی فنشڈ گڈز یا کمپلیٹ گڈز کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کسی ادارہ کی ضرورت ہوگی جو ان اشیاء کو آپ سے خرید کر مارکیٹ میں بیچ سکے، اور اس عمل کے لیے مختلف اداروں میں رابطہ کے لیے کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دو اداروں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے تو وہ بیرونی کمیونیکیشن یعنی ایکسٹرنل کمیونیکیشن کا مرہون منت ہے۔ اس کی بھی چند مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے سلائڈ پہ لکھی ہیں، دیکھیے۔ نمبر 1 پہ ہے مختلف تنظیموں یعنی آرگنائزیشنز کو اشیاء کی فروخت کے بارے میں خطوط لکھنا۔ دوسرے نمبر پر ہے دوسرے اداروں کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرنا، یہ بھی بیرونی کمیونیکیشن میں شامل ہے، اور یہ بھی بیرونی کمیونیکیشن میں شامل ہے۔ نمبر 3 دوسرے اداروں میں ذاتی طور پر جانا۔ نمبر 4 پہ پیغام کی ترسیل کے لیے ٹیلیکس، ٹیلی گرام یا ای میل کا استعمال کرنا۔ اور نمبر 5 پہ بیرونی ابلاغ کی مثالوں میں گاہکوں کے ساتھ رابطہ کے لیے نمائندے بھیجنا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے ہمارے پاس انڈینٹ تیار کرنا یا ٹینڈر جمع کروانا۔ اور 7ویں نمبر پر اس کی مثالوں میں ہے بیرونی ابلاغ کی مثالوں میں خبریں تیار کرنا اور چھپوانے کے لیے اخبارات کے دفاتر میں بھیجنا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس کمیونیکیشن کی اقسام میں زبانی ابلاغ یعنی اورل اور وربل کمیونیکیشن۔ دو طرفہ کمیونیکیشن یعنی بولنے، سپیکنگ اور سننے یعنی لسننگ پر مشتمل ہوتی ہے۔ سپیکنگ اور لسننگ پر مشتمل ہوتی ہے دو طرفہ کمیونیکیشن، یعنی زبانی پیغام کی ترسیل میں ایک فرد بولنے والا یعنی سپیکر اور دوسرا سننے والا یعنی لسنر شامل ہوتا ہے۔ زبانی پیغام کی ترسیل میں مؤثر الفاظ کا استعمال ضروری ہے تاکہ سننے والا صحیح مطلب اخذ کر سکے۔ زبانی ترسیل میں پیغام دینے والے کو ان عناصر کا مطالعہ کرنا چاہیے جو آپ کے سامنے سلائڈ پر موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے لوگوں کے رویہ اور ضروریات کا مطالعہ کریں۔ اپنی ابتدائی ترسیل یعنی سٹارٹنگ کمیونیکیشن کا لہجہ آہستہ رکھیں۔
नंबर 3 अपने मकासद को वाज़े करें। नंबर 4 बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक पैगाम को ढालें। और नंबर 5 सुनने वाले की समझ के मुताबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। और नंबर 6 पे है तसलसल और बोलने के दरमियान वक्फा यानी पाज करें। और नंबर 7 पे है पैगाम को मुख्तसर रखें। इन नुकात को जहन में रखने से ज़ुबानी पैगामात की तरसील में आसानी हो जाएगी और मौसर रद्द अमल भी ज़ाहिर होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में है तहरीरी अबलाग यानी रिटन कम्युनिकेशन। कारोबार और सनत में तहरीरी पैगाम रसानी में बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। चंद मिसालें ये आपके सामने स्लाइड पे मौजूद हैं। नंबर 1 है हुक्मनामे यानी ऑर्डर्स। नंबर 2 पे हदायत यानी इंस्ट्रक्शंस। नंबर 3 रिपोर्ट्स। नंबर 4 फॉर्म्स। नंबर 5 तबसरे बुलेटिन्स। नंबर 6 खतूत या लेटर्स। 7 टेलेक्स। 8 टेलीग्राम। और इसी तरह हमारे पास इनके अलावा भी मालूमात के तबादला के लिए तहरीरी जो है पैगाम रसानी में चंद हवाला जात भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब क़वाइद ज़वाबत, रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑपरेटिंग डाटा, सेल्स स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग बुक्स, सेफ्टी मैनुअल्स, फाइलिंग मैनुअल्स वगैरह। ये जो तमाम तहरीरी हवाला जात कारोबारी सनत के लिए चंद मकासद हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। मसलन एक अफसर आला को कारोबारी सनत की सरगर्मियों पर मौसर कंट्रोल में मदद देते हैं, इसकी मनसूबाबंदी के म्यार को बेहतर बनाते हैं, अफसर आला को ज़रूरी मालूमात फराहम करते हैं और एग्जेक्टिव को मतलूबा अमल यानी रिक्वायर्ड एक्शन करने में मदद देते हैं। उसके बाद हमारी 5वीं किस्म है कम्युनिकेशन की अक़साम में अशारात या तासुरात के ज़रिए पैगाम रसानी यानी कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स। इंसानी तासुरात के बारे में बहुत कम लिखा गया है क्योंकि तासुरात सिर्फ देखे जा सकते हैं और उन्हें तहरीर करना बहुत मुश्किल है। तासुरात बोले बगैर यानी अनस्पोकन पैगाम रसानी को कहते हैं और ये सिर्फ अफराद के दरमियान बाहमी मुलाकात में ही महसूस किए जा सकते हैं। दरअसल हर फर्द अपनी गुफ्तगू के दौरान अपने जिस्म के अज़ा का मसलन हाथ, आँख, सर, होंठ वगैरह का इस्तेमाल करता है क्योंकि ये इंसानी फितरत है और शायद एक्टर हजरात तासुरात अशारात के ज़रिए बेहतरीन पैगाम रसानी करते हैं। सामीन की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए लेक्चर्स या बहस व मुबासा में भी पैगाम रसानी का सबसे ताकतवर ज़रिया अशारात या तासुरात ही हैं। इसलिए आवाज़ के साथ साथ अशारात भी दो अफराद के दरमियान पैगामात की तरसील के लिए ज़ुबानी तरसील यानी ऑरल कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया हैं। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।